اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ چلتے ہیں حیات الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کا عمل کہاں پہ کس انداز میں کیسا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر نماز پڑھنا، اب یہ نماز پڑھنا چاہے لڑائی کے میدان میں ہو یا سفر میں ہو یا جس حال میں بھی ہو، نماز کو نہ چھوڑتے تھے، کیسے پڑھتے تھے۔ آئیے اس کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں حدیث کے ذریعے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی سواری پر سوار نہیں تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی سویا ہوا تھا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ ایک پیڑ کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عصفان نامی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مشرکوں کی فوج ہمارے سامنے آئی اور ان کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ مشرکوں کی یہ فوج ہمارے اور قبلے کے بیچ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ مشرکوں نے آپس میں بات کی کہ مسلمان تو ابھی ایسی غفلت اور بے خبری کی حالت میں تھے کہ ہم ان پر حملہ کر سکتے تھے، تو اس موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیتے تو اچھا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ اب ان کی ایسی نماز کا وقت آنے والا ہے جو انہیں اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر عصر کی نماز میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ ظہر اور عصر کے بیچ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر اتر آئے جن میں نماز خوف کا ذکر ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یعنی اس کا ترجمہ ہے جب تو ان میں موجود ہو پھر نماز میں کھڑا کرے۔ اور امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے کہ مشرکوں نے آپس میں کہا کہ بہت جلد ایسی نماز آنے والی ہے جو مسلمانوں کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نخل نامی جگہ کی طرف غزوہ ذات الرقاع کے لیے نکلے۔ ایک مسلمان نے کسی مشرک کی بیوی کو قتل کر دیا یا اسے قید کر لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے تھے، اس عورت کا شوہر آیا جو کہ کہیں گیا ہوا تھا۔ جب اسے بیوی کے قتل خانے کی خبر ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خون نہیں بہائے گا اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ آپ نے فرمایا آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ ایک مہاجری اور ایک انصاری نے اپنے آپ کو پہرے کے لیے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہرا دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس گھاٹی کے سرے پر چلے جاؤ۔ یہ دونوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں گھاٹی کے سرے پر پہنچے تو انصاری نے مہاجری سے کہا کہ ہم دونوں باری باری پہرا دیتے ہیں، ایک پہرا دے اور دوسرا سو جائے، جب تم بتاؤ کہ میں کب پہرا دوں، شروع رات میں یا آخر رات میں؟ مہاجری نے کہا کہ تم شروع رات میں پہرا دو۔ چنانچہ مہاجر لیٹ کر سو گئے اور انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ آدمی آیا جس کی بیوی قتل ہوئی تھی۔ جب اس نے دور سے ایک آدمی کھڑا ہوا دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی فوج کا جاسوس ہے۔ اس نے ایک تیر مارا جو ان انصاری کو آ کر لگا۔ انصاری نے وہ تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز میں کھڑے رہے۔ اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی آ کر ان کو لگا۔ انہوں نے اس سے بھی نکال پھینکا اور نماز میں کھڑے رہے۔ اس آدمی نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی آ کر ان کو لگا۔ انہوں نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا
اور پھر رکوع اور سجدہ کر کے نماز پوری کی اور اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ اسے کہا کہ اٹھ بیٹھو، میں تو گھائل ہو گیا ہوں۔ وہ مہاجری جلدی سے اٹھے۔ اس آدمی نے جب ایک ہی جگہ دو کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان دونوں کو اس کا پتہ چل گیا ہے، چنانچہ وہ تو بھاگ گیا۔ وہ مہاجر نے انصاری کے جسم میں سے کئی جگہ سے خون بہتے دیکھا تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، جب اس نے آپ کو پہلا تیر مارا تو آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ انصاری نے کہا کہ ایک سورت پڑھ رہا تھا تو میرا دل نہ چاہا کہ اسے میں ختم کر کے پہلے چھوڑ دوں، لیکن جب اس نے لگاتار مجھے تیر مارے تو میں نے نماز ختم کر کے آپ کو بتا دیا، اور اللہ کی قسم جس جگہ کے پہرے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، اگر میں اس جگہ کے پہرے کے رہنے جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جان دے دیتا اور سورت کو بیچ میں نہ چھوڑتا۔ یہ حال تھی۔ امام بیہقی نے دلائل النبوات میں اس روایت میں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر سو گئے اور حضرت عباد بن بشر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اور حضرت عباد نے کہا کہ میں سورۃ کہف نماز پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اسے ختم کرنے سے پہلے رکوع کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اور فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ خالد بن سفیان بن نبیہ حجلی مجھ پر چڑھائی کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ اس وقت وہ ارنا نامی جگہ پر تھے، تم جا کر اس سے قتل کر دو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے اس کا خلیہ بتا دیں تاکہ میں اسے پہچان لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوگی۔ چنانچہ میں گلے میں اپنی تلوار لٹکا کر چل پڑا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اپنی بیویوں کے ساتھ ارنا نامی جگہ پر تھا اور اپنی بیویوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا، اور عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، واقعی مجھے اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوئی۔ میں اس کی طرف چل پڑا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے قتل کرنے کی کوشش میں کچھ دیر لگ جائے اور عصر کی نماز جاتی رہے۔ چنانچہ میں نے نماز شروع کر دی۔ میں اس کی طرف چلتا بھی جا رہا تھا اور اشارے سے رکوع سجدہ بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں عرب کا ایک آدمی ہوں جس نے یہ سنا ہے کہ تم لوگوں کو اس آدمی پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہے ہو، اس وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں اسی میں لگا ہوا ہوں۔ چنانچہ میں تھوڑی دیر اس کے ساتھ چلا۔ جب مجھے اس پر پوری طرح قابو حاصل ہو گیا تو میں نے تلوار کا وار اس کے قتل کر دیا۔ پھر میں وہاں سے چل پڑا اور اس کی حوضہ نشین عورتیں اس پر جھکی ہوئی تھیں۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، یہ چہرہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے قتل کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے ایک لاٹھی دے کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن انیس، اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ میں لاٹھی لے کر لوگوں کے پاس باہر آیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ لاٹھی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ لاٹھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے سنبھال کر رکھوں۔ لوگوں نے کہا کہ تم واپس جا کر کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے؟ اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے یہ لاٹھی کیوں دی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ قیامت کے دن میرے اور تمہارے بیچ نشانی ہوگی، کیونکہ اس دن لاٹھی والے لوگ بہت کم ہوں گے یا نیک عمل کا سہارا لینے والے بہت کم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ نے اس لاٹھی کو اپنی تلوار کے ساتھ باندھ لیا اور وہ لاٹھی زندگی بھر ان کے ساتھ رہی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی وصیت کے مطابق وہ لاٹھی ان کے کفن میں رکھ دی گئی اور اسے بھی ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب یرمک کی لڑائی کے دن دونوں فوج ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوئیں
تو رومی سپہ سالار کبوکلار نے ایک عربی آدمی کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اس حدیث میں آخر میں یہ ہے کہ کبوکلار نے اس جاسوس سے پوچھا کہ یہ کیا دیکھ رہا، یہ وہاں کیا دیکھ کر آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ مسلمان رات میں عبادت گزار ہیں اور دن میں گھوڑ سوار ہیں۔ حضرت ابو اسحاق نے ایک لمبی حدیث روایت کی ہے جس میں یہ ہے کہ ہرقل نے اپنے لوگوں کو کہا کہ تم پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمیشہ ہارتے ہو؟ تو انہوں نے بڑے سردار میں سے ایک بوڑھے کو کہا کہ ہم اس وجہ سے ہار جاتے ہیں کہ وہ مسلمان رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ حدیث تائیدات گبیہ کے اسباب کے باب میں آگے آئے گی، انشاءاللہ ہم وہ بھی سنیں گے۔ پیچھے عورتوں کی بیعت کے بارے میں ابن مندہ کی بیان کی ہوئی حضرت ہندہ بنت عتبہ کی حدیث گزر چکی تھی، آگے ہم سن چکے ہیں انشاءاللہ۔ اور حضرت ہندہ نے اپنے شوہر حضرت ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد کی بات کو انکار کرتی رہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم آج کی رات میں پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام اور رکوع میں اور سجدے میں گزار دی۔ یہ تھا نماز کا شوق، ذوق اور نماز کی محنت، اور کس وقت میں کس انداز میں کی اس کو ہم سن چکے ہیں۔ اس کو غور فکر کر کے ہم کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ ہمارے نمازوں میں یہ کمیاں آ رہی ہیں کہ نہیں، کہ ہمارے نمازوں کے اندر ایسی محبت، ایسی امنگ کہ اس انداز کی اس کی قربانیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، تاکہ ہماری نماز بھی اس طرح کی جاندار بنے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آگے کی فضائل حیات الصحابہ کو ہم آگے انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے آتے والے ویڈیوز میں۔ اور آپ سب سے گزارش یہ بھی ہے کہ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ دین کی ہر بات ہر ایمان والے تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، والحمد للہ رب العالمین۔